اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اکرام، آپ تمام لوگ بخوبی واقف ہیں کہ 30 نومبر کے دن تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس دن آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب میر ذوالفقار علی صاحب کے حق میں اپنا ووٹ دے کر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جناب میر ذوالفقار علی صاحب کو جب امیدوار بنایا، ذوالفقار صاحب سابقہ میں حیدرآباد کے مجلس بلدیہ حیدرآباد کے میئر بھی تھے، 2 مرتبہ رکن بلدیہ بھی رہ چکے ہیں۔ تو مجلس نے اپنے ایک سینئر ممبر کو حلقہ اسمبلی چار مینار کی عوام کی خدمت کے لیے امیدوار بنایا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پورے حلقہ اسمبلی چار مینار کے رائے کا انتخاب مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب میر ممتاز خان صاحب کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی چار مینار میں 7 بستی دواخانے قائم کیے گئے ہیں۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ بستی دواخانوں کے قائم کرنے سے غریبوں کے لیے بہت بڑا راحت کا معاملہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر فری میں ان کا علاج ہوتا ہے، OPD ہوتا ہے، فری میں ان کو دوائیں مل جاتی ہیں، ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سے ترقیاتی کام انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے حلقہ اسمبلی چار مینار میں انجام دیے گئے۔ آپ کے سامنے ہے فتح دروازہ کی روڈ وائڈنگ، ابھی تھوڑا کام باقی ہے، انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر وہیں سے وزیر علی مسجد سے لے کر کبوتر خانے تک بھی روڈ وائڈنگ کا کام تھوڑا ایک حصہ بچا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی جلد سے جلد روڈ وائڈنگ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ چوک کی مارکیٹ کا ایک نئے طریقے سے اس کا سرنو بنایا جا رہا ہے۔ کلور کمیونٹی ہال کا ماشاءاللہ وہ کام آدھا سے زیادہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ مسجد جا کی جوڑی اس کو ہیریٹیج کی طرف سے دوبارہ اس کی خوبصورتی کو اسی طریقے سے بحال کرنے کی پوری کام کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے۔ میرالم کی جو مارکیٹ ہے وہ کام ابھی زیر دوران ہے۔ ہمارے جتنے تاریخی کمانے ہیں اس کو ریسٹور کیا گیا۔ تو مجلس کی طرف سے یہ کام پورے ہو رہے ہیں، اور پھر لاڑ بازار میں ایک ہی قسم کا فساد ہوگا، 50 کروڑ کا کام وہ زیر دوران ہے۔ تو مجلس کی پوری کوشش یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ڈیولپمنٹ کے کام کو کروایا جائے، مگر یہ جو کام مجلس کروا رہی ہے مخالفین مجلس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ مخالفین مجلس کے اوپر وہی پرانے الزامات جو پچھلے 20-22 سال سے لوگ پکار رہے ہیں، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس اور BJP مل کر مجلس پر نئے قسم کے الزامات، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو تلنگانہ کے صدر ہیں، مرکزی وزیر ہیں، بیان دیتے ہیں کہ اگر BJP کو موقع ملے گا تو ہم پرانے شہر میں بلڈوزر چلا دیں گے، گھروں کے اوپر ہم پرانے شہر کے بلڈنگوں کو توڑ دیں گے۔ یعنی آخر یہ نفرت کہاں سے آتی BJP کو؟ ان کا ایک سابقہ صدر تھا جو دوران بلدیہ الیکشن کہا تھا کہ میں پرانے شہر پہ سرجیکل سٹرائک کروں گا، وہ چلے گئے۔ اب یہ دوسرے آئے کہہ رہے کہ میں پرانے شہر میں بلڈوزر چلا دوں گا۔ یہ ان کے ناپاک عزائم ہیں جو BJP کا تلنگانہ کا صدر اپنی زبان سے کہہ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بولنا اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ BJP کے جو مرکزی وزیر اور تلنگانہ کے صدر نے جو بات کہی ہے وہ خود انشاءاللہ تعالی جو حمایت نگر کے اسمبلی سیٹ سے BJP کا کرشنا یادو ہارے گا انشاءاللہ تعالی، وہ نہیں جیتے گا۔ اور جہاں کہیں بھی BJP کا معاملہ ہے وہاں پر مجلس پوری کوشش کر رہی ہے
اب مخالفین مجلس کا ایک الزام ہے کہ نہیں گوشہ محل نہیں لڑتے. ارے دیوانوں، 27% جہاں پر ہے تم بول رہے میں نہیں لڑ رہا ہوں، تو جہاں پہ 44% ہے میں نہیں لڑ رہا ہوں. نظام آباد کی اربن کی سیٹ 44%، مجلس وہاں پر نہیں لڑ رہی ہے. کیوں نہیں لڑ رہی؟ کہ ہم نہیں چاہتے کہ آر ایس ایس کے ایجنڈے میں وہ کامیاب ہو جائیں، آر ایس ایس والے. ہم وہاں پر پوری کوشش کر رہے ہیں. تو یہ 27%. ارے 2014 اور 2018 کے اسمبلی کے انتخابات کا رزلٹ دیکھ لو آپ. 2018 میں کانگریس کا امیدوار کھڑے ہو کر کتنے ووٹ لیا؟ 22,000 ووٹ لیا. اور کتنے ووٹ سے وہ بی جے پی کا وہ شخص کامیاب ہوا؟ 17,000 ووٹ سے. آپ امیدوار کو کھڑا کر کے ڈیل کرتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین سے سوال کیا جاتا ہے. ارے بھیا آپ بتاؤ نا، اگر ڈیل ہوئی ہے تو پھر یہ فرق کیسے آ گیا؟ اور اگر ڈیل ہوئی ہے تو مجلس نہیں، مجلس یہاں لڑتی وہاں لڑتی. اچھا ہم کم لڑے، ہم صرف 9 لڑ رہے ہیں تو بھی ان کو تکلیف ہے. ارے بھائی 9 لڑ رہا ہوں نا، 110 چھوڑ دیا، تم لڑو نا جیتو. نہیں آپ اتنے لڑے تھے وہاں پہ، یہاں کیوں کم لڑ رہے؟ ارے کیا میں تمہارے سے پوچھ کے فیصلے کروں گا؟ جماعت ہے، ہم اپنی جماعت کے فائدے میں جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں. اور یقیناً ہم نہیں چاہیں گے کہ فرقہ پرست طاقتیں تلنگانہ میں پنپیں. 27% جہاں پر ہے، ارے 44% کو میں نہیں لڑ رہا ہوں تو آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. بتانا پڑے گا کانگریس پارٹی کو کہ اتر پردیش کی مثال دیتے ہیں. ارے اتر پردیش میں 402 اسمبلی کی سیٹیں ہیں، کانگریس 402 لڑکے 1 جیتی. تو بتاؤ کیا تم نے ڈیل کر لی تھی؟ پورے ملک میں 540 لوک سبھا کی سیٹیں ہیں، راہل گاندھی صدر ہیں، آپ صرف 50 سیٹیں جیتتے ہیں. تو بتاؤ تم نے کیا 450 یا 470 سیٹوں پر تم نے ڈیل کر لی تھی؟ تو ڈیل کری تو کتنے پیسے ملے تم کو بتاؤ؟ ہر جگہ تم ہارتے ہو. نہیں مجلس وہاں کیوں گئی؟ اب کل راجستھان میں تھا میں، تو وہاں بھی شروع ہو گئے، دیکھو انہوں حیدرآباد چھوڑ کے راجستھان کو آئے. ارے کیا راجستھان آپ کے خاندان کی ملکیت ہے؟ بھارت کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں وہاں کیوں آئے؟ تو آپ امیٹھی کیوں ہارے؟ امیٹھی چھوڑ کے یہاں کیوں آ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھو جا کے. آپ ساری ملک میں پھریں گے مگر مجلس نہیں جانا. مجلس حیدرآباد سے باہر نہیں نکلنا. ان کا صدر بول رہا میں اسد الدین اویسی کو حیدرآباد سے باہر نکلنے نہیں دیتا ہوں. ارے بھائی صاحب تم کیا، تمہارے بڑے بھی آئے تو میرے کو روک نہیں سکو گے. حیدرآباد ہمارا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیا آ کر ہمارے گلی کوچوں میں پھرے، کچھ نہیں ہوا. چندرا بابو نائیڈو آئے تھے بلدیہ کے الیکشن میں، جلوس لے کر گئے تھے یہاں سے، کچھ نہیں ہوا. بڑے بڑے چیف منسٹر نیلم سنجیوا ریڈی سے لے کر کرن کمار ریڈی تک سب چیف منسٹر آئے، الحمدللہ کچھ نہیں کر سکے. اب انہوں بول رہے میں حیدرآباد سے اسد الدین کو نکلنے نہیں دوں گا. ارے تم روک کے تو دیکھو میرے کو، تم روک ہی نہیں پاؤ گے. مجلس سے حسد اس لیے ہے کیونکہ مجلس ایک سیاسی شعور پورے ملک میں بیدار کر رہی ہے. مجلس بتا رہی ہے کہ اقلیتوں کا، دلتوں کا، مظلوموں کی ووٹ کی اہمیت کو بتا رہی. کل میں راجستھان کے ہوا محل اسمبلی کانسٹیٹنسی میں تھا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ راجستھان کا دارالحکومت جے پور، اور جے پور کا جو پرانا شہر بولتے جہاں پر پورا ٹورسٹ ہے، اس میں ہوا محل، آپ وہاں چل نہیں سکتے. بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو اب روڈ کا کام چل رہا فتح دروازے کے پاس، ویسی روڈ پورے ہوا محل میں آدھی کانسٹیٹنسی میں ہے. نالیاں بہ رہی ہیں، گندا پانی بہ رہا ہے، کچرے کے انبار. آپ بول رہے ہیں کہ آپ نے کام کیا. اب میں جا کر وہاں تقریر کیا، بتایا لوگوں کو، تو اس کے بعد سے شروع ہو گئے انہوں کیوں آئے. تو یہ غرور اور تکبر میں ڈوبی ہوئی پارٹی کانگریس پارٹی. اور کانگریس جب کبھی بھی اقتدار میں رہی، ہمیشہ پرانے شہر ہو یا حیدرآباد ہو یا نظام آباد ہو، محبوب نگر ہو، تانڈور ہو، فساد ہوتا تھا. تو اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ آپ کی مرکز سیاسی ہے، یہ آپ کے بزرگوں کی ایثار اور قربانی کی ایک نشانی ہے
میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ لوگ نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے. یہ مت سمجھیے کہ چار مینار میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. یاد رکھیے اگر ہم اسی طرح غرور کے مظاہرے کریں گے تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم کو نقصان نہ ہو جائے. ہم کو ہمارے مد مقابل جو بھی آ رہا ہے اس کو اپنا مقابلہ اس سے ہے سمجھ کر ہم کو اپنی تدبیر کرنا پڑے گا, اپنی پلاننگ کرنا پڑے گا. اور بہترین کام ہم تمام کا یہ ہوگا کہ ہم 30 نومبر کے دن اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کریں. بلکہ میر ذوالفقار علی صاحب کو بھاری اکثریت سے آپ کامیاب کریے. مجلس کا انتخابی نشان پتنگ ہے, پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. اور جب آپ 30 نومبر کو جائیں گے, اگر آپ کے پاس ووٹر الیکٹرل آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو پاسپورٹ ہے تو لے کر جائیے, ڈرائیونگ لائسنس ہے تو لے کر جائیے, آدھار کارڈ ہے تو لے کر جائیے, کوئی بینک کا ڈاکیومنٹ ہے جس میں آپ کی فوٹو ہے. ایسے 8-9 دستاویزات ہیں جو آپ لے کر جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں گے. میری تمام مرد حضرات سے یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے افراد خاندان کو پوروں کو ساتھ لے جا کر ووٹ ڈالیے. میری مجلس کے ذمہ داروں سے, اراکین سے یہ گزارش ہے کہ آپ پہلے اپنا ووٹ کا استعمال کریے, اس کے بعد آپ جماعت کا جو کام ہوگا اور ترغیب دینا ہے اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے. مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے شاستری پورم میں, اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پتنگ کے نشان پر ووٹ دے کر مجلس کو کامیاب